میری بہت چھوٹی عمر تھی اور میری شادی جو ہے میرے والد صاحب نے طے کر دی تھی، اور میں بہت چھوٹی تھی اس وقت، اور مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ شادی ہوتی کیا ہے، شادی کا کیا مقصد ہے، شادی جو ہے کیوں کرتے ہیں۔ وہ اس عمر کے اس دور سے میں گزر رہی تھی جب کہ شادی کا مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ تو میری جب شادی ہوئی بہت چھوٹی عمر میں ہوئی تھی، اور میں اپنی شادی سے بڑی ناخوش تھی کہ میں نے اپنے والد صاحب کو یہ کہا کہ مجھے شادی وادی نہیں کرنی ہے، مجھے تو ابھی کھیلنا کودنا ہے۔ تو میرے والد صاحب نے کہا کہ نہیں، آپ کیونکہ سب سے بڑی ہو گھر میں تو آپ کو جانا شادی کرنی ہے۔ تو وہ میں ایک ایسا واقعہ سناتی ہوں کہ وہاں پہ میں جب میری بارات آئی، اور وہ ایک چھکڑا تھا جس کو ہم تھر میں کیکڑا کہتے ہیں، تو میری بارات اس میں آئی تھی۔ تو میں اس کیکڑے کو دیکھ کے تھوڑا سا ڈر گئی، اور میں نے اس وقت جو ہے رجسٹ کیا اور کہا کہ نہیں، میں اس چھکڑے میں تو نہیں بیٹھنا مجھے، کہ یہ ایک جس کو ہم تھر میں کیکڑا کہتے ہیں، تو اس میں تقریباً 50-100 کے قریب لوگ ہوں گے، اور مختلف اس کیکڑے میں وہ چلتا تھا، اور اس وقت کچے راستے تھے، اور کچے راستوں سے مجھے مٹھی سے ڈیپلو جانا تھا، اور اس وقت روڈ راستے نہیں بنے ہوئے تھے تھر میں۔ تو مجھے لگا کہ نہیں، میں اس میں بیٹھوں گی تو یہ کیسے اس میں بھیڑ بکریوں کی طرح بیٹھے ہیں، اور ہم نہیں بیٹھ سکتے، میں تو ایک انسان ہوں۔ تو میں نے اس وقت کہا کہ مجھے اس چھکڑے میں نہیں بیٹھنا۔ تو میں بہت اس وقت وہ ماحول ایسا تھا، اور اس وقت ایسا ہمارا کلچر تھا کہ ہم زیادہ بچیاں جو ہیں یا لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے والدین کے ساتھ یا اپنے لوگوں کے ساتھ زیادہ ڈسکشن اور اوپن نہیں ہو سکتے تھے کہ ہم بتا سکیں کہ ہمیں کیا ڈر کیا خوف ہے۔ تو وہ چھکڑا دیکھ کے میں اتنا ڈری، میں نے اس وقت کہا کہ میں نے اس میں نہیں بیٹھنا۔ تو میرے والد صاحب نے کہا کہ نہیں، آپ نے اسی میں بیٹھنا ہے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ اس میں سے نہیں گرو گی۔ تو میں نے کہا نہیں، میں اس میں گر جاؤں گی تو خیر۔ وہ جب میں اس میں بیٹھی، چھکڑے میں نہیں بیٹھی میں آخر تک، میں نے تو یہ میں آپ کو اس لیے سنا رہی ہوں کہ اس وقت میں نے یہ کہا کہ میں نے نہیں بیٹھنا، تو میں نہیں بیٹھی۔ تو وہ جو میری جو فیلنگ تھی نا کہ مجھے اس چھکڑے میں بیٹھنے کے بعد میں کہیں گم ہو جاؤں گی، یا میں ان رستوں میں یا یہ جو کچے راستے ہیں اس میں کہیں میں اس چھکڑے سے گر گئی تو یہ اس وقت میں نہیں بیٹھی۔ اور وہاں پہ ایک چھوٹی سی جیپس چلتی تھی، جیپس جو ہوتی تھی چھوٹی، جیسے منی جیپ ہوتی ہیں، تو وہ کچے راستوں پہ چلتی تھی۔ تو میرے والد صاحب نے اس جیپ میں مجھے بٹھا دیا، وہ کہیں سے ارینج کر کے وہاں پہ بٹھا دیا اس جیپ میں۔ تو جیپ میں جب بیٹھی ہوں، اور وہ جو کچے راستوں سے جب وہ اوپر نیچے جو ڈھلوانے ہوتی ہیں، یا اوپر کی ڈھلان نیچے پھر اوپر پھر نیچے، اور وہ سخت سردیوں کے دن تھے، اور وہاں پہ مجھے وہ راستہ جو ہے کم از کم 2.5 سے 3 گھنٹے جو ہیں وہ لگا، اور اس وقت سخت سردیوں کی راتیں تھیں، سخت سردی تھی۔ اور اس وقت وہ جو باراتی تھے انہوں نے راستے میں ایک جگہ روک کے انہوں نے بہت ساری آگ جلائی تاکہ ہم اپنے آپ کو گرم رکھ سکیں، تاکہ ہم سارے جو باراتی ہے اس کے سراؤنڈنگ میں بیٹھ گئے، ہم اس جیپ میں بیٹھے رہے۔ وہاں سے اس جیپ سے اتر کے میں نے دیکھا کہ چاروں طرف ریگستان ہی ریگستان، چاروں طرف ٹیلے ہی ٹیلے، چاروں طرف سنسان خاموشی، اور وہ جو ایک آواز آتی ہے نا رات کو، جس کو کہتے ہیں کہ ایک وہ تڈ ہوتا ہے، جس کو ہم سندھی میں تو تڈ کہتے ہیں، لیکن اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، اس کی آواز آتی رہی، اور وہ میرے کانوں میں گونجتی رہی کہ میں کہاں آ گئی ہوں، یہ کون سا راستہ ہے، یہ کون سی جگہ ہے، اور میں کس جگہ پہنچ چکی ہوں۔ تو مجھے ایک وہ عجیب سی فیلنگ آئی، اور ایک عجیب اندر سے خوف آیا۔ اس کے بعد جب میں وہ صبح تقریباً 5 بجے تھے، اس چھکڑے کی چھک 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 وہ اوپر نیچے ڈھلان کے راستوں پہ جیسے ہی میں گاؤں پہنچی ہوں، تو مجھے کچھ صبح کا ٹائم اور روشنی، سورج کی پہلی کرن، تو مجھے کچھ وہ جو ایک رات ہے وہ مجھے صدیوں بڑی رات لگی۔ وہ رات جو ہے مجھے لگی کہ ایسی رات ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، وہ اندھیرا کبھی جائے گا نہیں۔ لیکن جب وہ صبح کی روشنی پہلی کرن آئی تو تقریباً 1-1:30 بجے ہم لوگ چلے تھے، اور صبح 5:30 بجے ہم مٹھی سے ڈیپلو پہنچے۔ وہ اونچے نیچے راستوں سے ہوتے ہوئے جب پہنچے، اور وہاں میں نے روشنی دیکھی، تو وہاں ایک دور کہیں گائیں اور وہ سب، وہ ماحول، وہ سب میں دیکھ کے یہ محسوس ہوا کہ کوئی ایسا گاؤں ہے جہاں کے لوگ اچھے ہیں، لیکن یہ شہر نہیں ہے۔ تو جب اس کے اندر ہم پہنچے اور اب میں اپنے انلاز میں پہنچی، تو وہاں میں نے دیکھا کہ بہت ساری گائیں بندھی ہوئی ہیں، اور پہلے انہوں نے میرے آگے جو ہے نا وہ باجرے کی روٹی اور مکھن
اور اس طرح کی جو چیزیں وہ رکھیں. تو مجھے کسی نے گاؤں کی ایک عورت نے پوچھا کہ باجرے کی روٹی بنانا آتی ہے؟ میں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں آتی ہے باجرے کی. تو کہہ لگی تم کیسی بہو ہو, تمہیں باجرے کی روٹی نہیں آتی بنانی؟ تو میں نے کہا کہ میں نے سیکھی ہی نہیں باجرے کی روٹی. باقی ہاں میں نا آپ کو پڑھا سکتی ہوں. تو ایک بچی آئی اور وہ کہہ لگی, وہ ہماری گاؤں کی بچی ہے, اس نے بولا تمہیں پڑھنا آتا ہے کیا؟ تو اس نے مجھے ایک کتاب لا کے دی, کلاس 5 کی 5ویں جماعت کی, سندھی میں تھی. تو اس نے مجھے کہا کہ یہ کتاب جو ہے یہ پڑھنا آتی ہے تمہیں؟ میں نے کہا ہاں بالکل پڑھنا آتی ہے. تو کہہ لگی یہ جو ہے نا میں 3 مہینے سے کوشش کر رہی ہوں, اس کا پہلا صفحہ اور پہلا نظم مجھے یاد نہیں ہو رہا ہے, تو مجھے یاد کرا دو گی؟ تو میں ہنس پڑی اس بات پہ, اور میں نے کہا کہ جلدی سے میں تمہیں پڑھاتی ہوں, تم بیٹھو یہاں پہ. تو میں اس وقت ہمارے یہاں جو ہمارا کلچر ہے اور کسٹم ہے اس میں بہت, ہمارا جو ڈریس ہے اس میں گھونگھٹ اور یہ ساری چیزیں, تو اس گھونگھٹ میں جیسے ہی اوپر کرنے کے لیے وہ کتاب کھولی تو میری جو انلاز ہیں ان میں سے کچھ عورتیں آئی اور انہوں نے کہا ارے یہ تو پڑھی لکھی لڑکی ہے, ارے اس کو تو پڑھنا بھی آتا ہے. تو تھوڑا سا پورے گاؤں میں تھوڑا سا یہ ایک طرح کا ایشو پھیل گیا کہ یہ تو پڑھی لکھی ہے. تو کچھ انیوژل بات لگی ان کو, کچھ ایسا لگا کہ نہیں شاید کو پڑھی لکھی جو لڑکی ہے یا وہ جو گاؤں کی لڑکیاں ہیں یا جو گاؤں کی خواتین ہیں, ان کو لگتا تھا کہ شاید پڑھا لکھا ہونا کچھ ایسی چیز ہے یا ٹیبو ہے یا کچھ ایسی چیز ہے جو شاید ان کے لیے کوئی نئی بات تھی. تو میں سمجھتی ہوں کہ جب میں نے یہ جو کتاب اور میرا جو کتاب کا ناطہ اور ان عورتوں سے ناطہ جو کنیکشن ہے نا, وہ بہت ایک اچھا بانڈنگ بن گیا. اور اس کے بعد میرے جانے کے بعد وہاں سے 12 سے 15 لڑکیاں جو ہیں وہ گریجویٹ ہوئی ہیں. تو یہ جو میں سمجھتی ہوں کہ ہم جو ایسی چھوٹی عمر میں شادی کے بعد جانا, وہاں پڑھنا, وہاں محنت کرنا اور ان لڑکیوں کو ایک انسپریشن دینا, جو انسپائر ہونا جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو انسپریشن اور موٹیویشن یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جو آئس بریک کرتی ہیں. تو ہم وہ آئس بریکنگ ہیں جو ان لڑکیوں کو, ان خواتین کو, ان ساری اس سوسائٹی میں ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ نہیں ایک کرن ہے, ایک روشنی ہے جو آپ کو ان اندھیروں سے نکال سکتی ہے. تو وہ ایک لمبی اندھیری رات اس چھکڑے میں چڑھ کے وہاں جانا اور وہاں ان خواتین کے لیے مشعل راہ بننا, مجھے لگتا ہے کہ میں بہت خوش قسمت ہوں اور میں بہت خوش نصیب ہوں. بہت ہی میں اپنے آپ کو اعلیٰ اور عرفہ سمجھتی ہوں کہ نہیں ہم وہ عورتیں ہیں جو کسی کے لیے مشعل راہ ہیں, جو کسی کے لیے سوچتے ہیں, جو کسی کے لیے بہت ساری ایسی خواتین کے آنکھوں کے خواب ہیں